الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وعلى وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ جو ذی قعدہ کے نام سے موسوم ہے، شریعت اسلامیہ میں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، ان 3 مہینوں کو حج کے مہینوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں دور دراز کے علاقوں سے اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف، مینا، مزدلفہ، میدان عرفات، صفا مروہ، ان تمام جگہوں پر حج کے ارکان کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور اس ادائیگی کے دوران حج کے تمام تر فرائض و واجبات کو پورا کرنے کے دوران سب سے زیادہ جس ہستی کی یاد آتی ہے وہ ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنا اور پھر بیت اللہ شریف کو آباد کرنا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا، عمرہ ادا کرنا،
یہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہیں کہ سب سے پہلا حج بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمایا، اور بیت اللہ شریف کا قیامت تک حجاج کرام حج ادا کرتے رہیں گے، اور ان تمام لوگوں کی حج کی ادائیگی کا ثواب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برابر پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے، پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان جو نیکی کا کام شروع کرتا ہے اور شروع کرنے کے بعد یہ چاہے کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے، پیچھے لوگ اس نیکی کے کام کو کرتے رہیں گے، اس کا ثواب جیسے کرنے والوں کو مل رہا ہے، اسی طرح جس نے یہ کام شروع کیا تھا اس آدمی کو بھی اس کا ثواب مسلسل ملتا رہتا ہے۔ تو حج بیت اللہ کے دوران سب سے زیادہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے، تو اس نسبت سے ان ایام کے اندر، یعنی یہ جو حج اور قربانی کے ایام ہیں، شوال، ذیقعدہ اور پھر ذی الحج کہ جس میں 7 8 ذی الحج سے لے کر اور 12 13 ذی الحج تک بیت اللہ شریف کی حج بھی ادا کرنا اور پھر اس کے بعد قربانی کا فریضہ ادا کرنا انہی ایام کے اندر ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ خاص ہیں۔ تو آج انشاءاللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عظیم عنوان کو شروع کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ شان اور عزت اور عظمت اور رفعت جو عطا فرمائی، تو اس کے پیچھے اصل بات کیا تھی کہ انہیں شان اور مقام یہ کیسے ملا اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ البقرہ اور پہلا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ اور آیت کا نمبر 124 ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ ابتلا ابراہیم، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربو، اس کے اپنے رب نے بکلمات، چند کلمات کے ذریعہ سے، چند چیزوں سے،
چاند شمائدات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ آزمائشیں بھی ہوتی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ابراہیم علیہ السلام ان سارے امتحانات میں پورا اترے فَأَتَمَّهُنَّ ان سارے امتحانات میں پاس ہو گئے ابراہیم علیہ السلام فرمائے جب پاس ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا اعلان ہوا فرمایا قال انی جائلک للناس اماما فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی جائلک بے شک میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا للناس اماما آنے والے سارے لوگوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا اب یہاں کچھ ناعقل اندیش لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی تو پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے امامت کا درجہ بعد میں عطا فرمایا تو سمجھ آئی کہ امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہوتا ہے او میرے پیارے دوست یہ قرآن مجید کا کمال ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن مجید کا ایک مقام دوسرے مقام کی تفسیر خود فرما دیتا ہے یہاں جو فرمایا انی جائلک للناس اماما کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے امتحانات میں پاس ہونے کے بعد جو اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف سے نتیجے کے طور پر جو تحفہ اور گفٹ عطا فرمایا وہ یہ کہ میں نے آنے والے لوگوں کے لیے امام بنایا اس کی وضاحت فرمائی 20ویں پارے اور سورۃ القصص کے اندر فرمایا امامت کا مطلب یہ ہے وَجَعَلْنَا فی ذریتہ النبوہ کہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبوت کو رکھ دیا کیا حکم دیا فرمایا میرے ابراہیم آپ جو اتنے زیادہ آزمائے گئے آپ پر بڑے بڑے امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کو ان میں مبتلا فرمایا آپ سارے امتحانات میں پاس ہوئے اب میری طرف سے آپ کو یہ ایک اعلیٰ سطحی طور پر گفٹ عطا کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ سارے کے سارے آپ کی نسل سے آئیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دو بیٹے سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق کے آگے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا یہ قوم بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئی ہیں اور آخر الزمان پیغمبر جناب سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے فرمایا یہ آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آنے وہ سارے پیغمبر آپ کی نسل
سے آئیں گے، یہ میں اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب عطا فرمایا کہ آپ سارے انبیاء کرام کے جد اور دادا میں اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما۔ جی تو امامت کا درجہ نبوت سے بڑا نہیں ہے جی، چاہے کوئی 12 امام ہو یا کوئی 15 امام ہو، یا کوئی 10 ہو یا 9 ہو یا 7 ہو، سارے کے سارے نبوت سے نیچے ہوں گے۔ اب آئیے گا، یہ جو فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا، اب کلمات آئے اس ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس میں مفسرین کرام کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے وہ چند فطرت کی چیزوں سے کیا۔ کون سی فطرت کی چیزیں؟ فرمایا ناخن کٹوانا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا اور بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا، اور جناب داڑھی کا بڑھانا اور مونچھوں کا کٹانا، لبوں کا صاف کروانا اور ختنہ کروانا۔ فرمایا یہ ہے فطرت کی چیزیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اور یاد رکھیے میرے پیارے دوستوں، سب سے پہلے ختنے کا حکم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا ختنہ خود کیا تھا، خود سے ختنہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، فوراً سے حکم کی تعمیل کر دی اور ختنہ کر دیا۔ تو یہ سنت بھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اس لیے تو مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ اپنے بچوں کے نام بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ختنے بھی کرواتے، ناخن بھی کٹواتے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ان لوگوں نے، اور لبوں کو بھی ترشواتے تھے۔ کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو پہلا مفسرین کرام کا گروہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان چیزوں سے مراد کہ جو ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے وہ چند فطرت کی چیزیں ہیں کہ ان سے امتحان لیا گیا۔ لیکن یہاں قریب علاقے کے بہت بڑے قرآن مجید کے مفسر گزرے کہ جنہیں دنیا حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہاں بھجرہ کے یہ مرد کلندر جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید کا کام کیا اور قرآن مجید سے لوگوں کو بلکہ ساری دنیا کائنات کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق سکھایا ہے، وہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ امتحان اتنی چھوٹی چیزوں سے لے رہا ہے اور امتحان کا نتیجہ اتنا بڑا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ نے آپ کو آنے والے لوگوں کا امام بنایا، یعنی سارے نبی آپ کی نسل میں سے میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ کہتے ہیں ایسا نہیں، جب رزلٹ اور نتیجہ اتنا بڑا ہے تو امتحان بھی پیچھے اتنے ہی بڑے ہوں گے، تب جا کے نتیجہ مزے کا بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ بڑے بڑے امتحانات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل پیغمبر کو ان امتحانات میں مبتلا فرمایا ہے۔ وہ کون سے امتحان ہے؟ فرمایا پہلا امتحان کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
नबूवत से सरफराज फरमाया। मेरे प्यारे इब्राहिम, ये जो मैं अल्लाह ताला ने आपको पैगाम दिया है, सबसे पहले अपने वालिद के सामने इसका ऐलान फरमाइएगा। सबसे पहले मेरा ये पैगाम अपने वालिद को सुनाइएगा। और वालिद भी कौन है? फरमाया जो बुत तराश भी है, बुत फरोश भी है, बुतगर भी है, यानी अपने हाथों से कौम को खुदा भी बना के देता है और साथ में खुद भी उनकी इबादत करता है। कौम वालों को भी खुदा बना के दे के उनसे भी इबादत करवाता है। कोई आम आदमी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद आज़र फरमाया ये पहला इम्तिहान अपने घर से शुरू करने में अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान, और इससे बड़ा इम्तिहान फरमाया वो जो कौम है जिसमें जिंदगी गुजार रहे हैं, वक्त गुजर रहा है प्यारे इब्राहीम का, फरमाया उस कौम के सामने में अल्लाह ताला का पैगाम सुनाना है। और तीसरे नंबर पे वक्त का बादशाह नमरूद है, उसको में अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है। फरमाया ये सारे इम्तिहान हुए, अब इन इम्तिहानात का नतीजा निकला। फरमाया ये सारे वालिद भी, रिश्तेदार भी, कौम वाले भी, वक्त का बादशाह नमरूद भी, सब ने मिलके इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। फरमाया ये चौथा बड़ा इम्तिहान आग में डाला जाना। और इससे भी बढ़ के इम्तिहान आया जब मैं अल्लाह ताला ने आग से निकाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना वतन छोड़ के यहाँ से हिजरत करके चले गए। फरमाया ये भी बड़े इम्तिहान आए। इससे बढ़ के इम्तिहान में अल्लाह ताला ने और लिया। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी औलाद नहीं है, 86-87 साल की जिंदगी उम्र गुजर रही है, औलाद नहीं। फरमाया जब इस उम्र में बेटा मिला अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे प्यारे इब्राहीम अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने नहीं रखना, बल्कि इसकी माँ को इसको लेके फरमाया चला जाए बैतुल्लाह शरीफ, जिस जगह पे मैंने तामीर करवाना है बिल्कुल बयाबान है, जंगल है, कोई भी वहाँ इंसान आबाद नहीं है। उस वैरानी में अपने बेटे और बीवी को छोड़ के आ जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के आ गए और हुक्म फरमाया मेरे इब्राहीम ख्याल करना अपनी बीवी से, अपने बच्चे से बात तक भी नहीं करनी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से छोड़ के वापस चलने लगे हैं। हजरत माई हाजरा जब देखा ना सामने आई अपने खामद के, आके कहते हैं इब्राहीम जरा कसूर तो बताना, ये जंगल बयाबान में किसके सहारे छोड़ के जा रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहे। हजरत हाजरा ने जब सवाल फरमाया, फरमाया इब्राहीम सिर्फ इतना ही बता दे, क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि हमें यहाँ छोड़ के चला जा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ये मेरे रब का हुक्म है, जो मुझे यहाँ छोड़ने का उसने हुक्म दिया। हजरत हाजरा ये भी तो हजरत इब्राहीम की बीवी थी, आगे से कहती है इब्राहीम अब चला जा, मेरे मुझे अल्लाह की कसम है जिसने मुझे हुक्म दिया वो मुझे कभी भी ज़ाये नहीं होने। तवक्कुल था ना पैगंबर की बीवी का, तो हमारे वाली बीवियां तो थी नहीं जी। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक तमाम तर दुनिया की नेमतें, हर किस्म का अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छी से अच्छी रिहाइश, सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही है, फिर भी ज़बान पे अल्लाह का शुक्र नहीं है। जब भी कोई खामद से कोई सराकी में कहते हैं उन्हीं की हो वजह ना जी, खामद से कोई थोड़ा बहुत कमी कोताही हो जाए तो क्या कहती है, मैं तो जरा दी तेरे घर रही हिकली हार सुख दा सारी मिठी, सारी की सारी नेमतों पे ना शुक्र और पानी फेरते। बहरहाल
سیدنا حاجرہ علیہ السلام کہتی ہے ابراہیم اگر بیرانے میں رب کا حکم ہے چھوڑ جانے کا تو پھر چلا جا، میں تیرا راستہ نہیں روکتی، جس رب نے حکم دیا ہے وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم بیرانے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ بڑا امتحان ہے میرے دوست، بڑھاپے میں بیٹا بھی نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ آپ نے اس کو سینے سے بھی نہیں لگانا، جا جنگل میں چھوڑ کے آ جا۔ قربان جب ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا یا اللہ ان کا کھانا پینا کون کرے گا، کہاں سے کھائے پیئیں گے، جنگل بیابان ہے کیسے رہیں گے، کوئی بھی زبان سے لفظ نہیں نکالا، بس جو اللہ کا حکم آیا ویسے ہی کر گزرے۔ فرمائے اس سے بڑھ کے امتحان، فرمائے جب یہی بیٹا فلما بلغ معه السعي، جب یہی بیٹا چلنے کے قابل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم اب انگلی پکڑ کے چلنے کی عمر بچے کی آ گئی، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں ماں سے زیادہ والد کے ساتھ محبت ہوتی ہے بچے کی۔ فرمایا میرے ابراہیم اب یہ محبت کا مرکز نہ بن جائے تیرا بیٹا، تیرے دل میں وہ جگہ جو میں اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس جگہ پہ تیرے بیٹے کی محبت نہ آ جائے۔ اب حکم دیا میں اللہ تعالیٰ کے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں چھری لے لے اور اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ یہ بڑے امتحانات پر میں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئے، پر میں ان امتحانات میں سے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور کامیاب بھی اس طرح ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَٰذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ۔ دنیا کا قانون ہے ہمیشہ جو پیپر لینے والا ہوتا ہے، جو امتحان لینے والا ہوتا ہے، وہ اکثر کہتا ہے میں نے تو پیپر آسان بنایا تھا، آپ خود پڑھتے نہیں ہیں اس لیے آپ کو مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام پہ جو امتحانات آئے ہیں، امتحان لینے والی ذات اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اِنَّ هَٰذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ۔ فرمایا جو میں نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے وہ امتحان سارے کے سارے بڑے ہی مشکل تھے، بڑے امتحان بچے کے مشکل امتحان لیے، لیکن قربان جو ابراہیم علیہ السلام پہ میں اللہ تعالیٰ کتنا مشکل امتحان لیتا گیا، میرا ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ، اتنا ہی زور لگا کے اتنی ہی محنت کر کے میں اللہ تعالیٰ کے امتحان میں صرف پاس نہیں ہوا بلکہ 100 میں سے 100 نمبر بھی ساتھ لے گیا ہے۔ اب امتحانات میں سے پہلا امتحان شروع کرتے ہیں، یہ تو صرف حق کا سنایا نا میں نے۔ اب پہلا امتحان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو پیغام آ گیا، اب وہ پیغام اپنے والد کے سامنے میرا آپ نے سنانا نہیں، پہنچانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ گھر سے شروع کرنے میرے ابراہیم، اسی طرح اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا، فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، او میرے لاڈلے آپ کو میرا پیغام آ گیا، اب یہ پیغام سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہنچانا ہے، سب سے پہلے میرا پیغام اپنے قریبیوں کو سنانا ہے، اپنے رشتہ داروں کا فکر کرنا ہے تاکہ وہ سارے کے سارے جہنم سے بچ جائے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے گھر مبارک کے اندر ایک دعوت کا اہتمام فرمایا، اس میں اپنے سارے قریبی رشتہ داروں کو جمع فرمایا۔ یہ چچے آج
जाए, ये चचाजाद भाई आ जाए, ये करीबी रिश्ते दारों को इकट्ठा फरमा लिया और इकट्ठा करके खाना खिलाया, दावत की मेरे प्यारे पैगंबर ने। जब खाने से फारिग हुए, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, आप सब मेरे करीबी रिश्तेदारों, मैं आपकी खैर खाई चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह का पैगाम आपको सुनाता हूँ। पर मैं आओ मेरे रिश्तेदारों, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहूं। पर मैं तुम्हारा खैर खाऊं, तुम्हारी खैर खाई चाहता हूँ। बस ये मेरा पैगाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबियों से नवाजेगा। और दूसरी चीज मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे चल पड़ो, मेरी इत्तिबा और ताबेदारी में आ जाओ। मैं वादा तुमसे ये करता हूँ, तो तीउल अरब वल अजमा, सारी दुनिया तुम्हारी मुती और फरमाबरदार बन जाएगी। सारी दुनिया पे अल्लाह ताला तुम्हें हुक्मरानियों से नवाजेगा। बताओ इस काम में मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? पर मैं सारे के सारे रिश्तेदार हैं, कहते जनाब इसमें हम आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हम सारे मक्का वालों की दुश्मनी भला कैसे मोल ले सकते हैं? कुर्बान जाऊं मैं, छोटा सा मासूम बच्चा है, खड़ा हुआ, कहते अल्लाह के प्यारे पैगंबर, चीन जाए कि मेरी टांगे कमजोर है, मैं अभी बचपन में हूँ, लेकिन एक वादा आपसे करता हूँ, मेरी जान तो चली जाए तो चली जाए, लेकिन आपका साथ देने से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे दोस्तों, ये कौन शख्सियत थी जिन्हें आज दुनिया कायनात हज़रत अली के नाम से याद करती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया, जरा अपने वालिद के सामने में अल्लाह ताला का पैगाम सुनाइएगा, अपने घर से शुरू फरमाइए। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में ये सारा मंजर बयान फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का बड़ा अजीब अंदाज देखिएगा। रब का कुरान फरमाता है, फस्कुर फी किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। मेरे प्यारे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान मुक़द्दस में मेरे प्यारे इब्राहीम खलील का तज़किरा फरमाइए। जरा लोगों को मेरे इब्राहीम की सीरत का वाक़या सुनाइए। मेरे प्यारे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो इब्राहीम कौन है? फरमाया, खलीला, कि जिसे में अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया, जो में अल्लाह ताला का खलील पैगंबर है। और मैं उसका तज़किरा कीजिए। वहाँ फरमाया खलील बनाया में अल्लाह ताला ने, और सूरह मरियम में फरमाया इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। मेरा इब्राहीम मेरा नबी भी था और सिद्दीक नबी था, सबसे सच्चा था। मैं अल्लाह ताला का पैगाम जिस अंदाज में मेरे इब्राहीम पहुंचाया, इस अंदाज में और कोई भी ना पहुंचा सका। जिस तरीके से मैं अल्लाह का पैगाम मेरे खलील ने लोगों को सुनाया और दुनिया कायनात के लोगों उस तरह और कोई भी लोगों को न सुना सका। जिसका पैगाम सुनाने का अंदाज पहले अंबियाए कराम से मुख्तलिफ था। मैं अल्लाह ताला ने उस सारे अंबियाए कराम को सिद्दीक बनाया, लेकिन अलग-अलग किसी पैगंबर के नाम के साथ जिक्र नहीं फरमाया। सदाकत को सबको अता फरमाई, अमानत भी सबको अता फरमाई, लेकिन जिस अंदाज से मेरे इब्राहीम ने मैं अल्लाह का पैगाम सुनाया है, मैं अल्लाह ताला ने उनका लक़ब कुरान मजीद में सिद्दीक़ नबिय्या बना दिया है। अच्छा जी, वो सदाकत वाला मसाला, वो सदाकत वाली बात क्या सुनाई मेरे इब्राहीम ने?
وہ بھی سنیے گا. فَمَنْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، وہ وقت کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے فرما رہے ہیں اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، اے میرے پیارے ابا جان. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا انداز تخاطب دیکھیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہو رہے ہیں، حالانکہ والد کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے. سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں، اوروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بھی بنا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری باتوں کے جاننے کے باوجود اپنے والد سے مخاطب ہو رہے ہیں، تو مخاطب ہونے کا انداز اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر پہ نازل فرما دیا اور یہ درس دیا امت کو. دیکھو لوگوں، یہ میرا ابراہیم جس سے مخاطب ہے وہ سامنے والا انسان مشرک ہے اور ان کے گناہ کا بھی خود سبب بنا ہوا ہے، لیکن اپنے والد کا احترام کس درجے میں فرما رہے ہیں. اپنے والد سے انداز جو تخاطب کا انہوں نے اپنایا ہے کتنا اعلیٰ انداز ہے جس میں احترام جھلک رہا ہے. تو فرمایا یا اے میرے پیارے ابا جان، اے والد محترم ہے تو آپ میرے والد ہو، میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں. مجھے ذرا اس بات کا جواب دیجئے، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ابا جی ذرا مجھے بتائیں ان کی عبادت بھلا تو کیوں کر رہا ہے؟ لا یسمع، جو تیری دعاؤں کو، تیری آواز کو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، جو تیرے حالات کو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیرے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. پیارے ابا جی ذرا مجھے بتانا تو ان کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ یہ جو انداز ہے نا، یہ صرف انداز ابراہیم علیہ السلام ہے بس، اس کے علاوہ اور کسی پیغمبر کا یہ انداز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے تفصیلات کا تذکرہ فرمایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہر پیغمبر نے اپنی دعوت کا، اپنے پیغام کا آغاز یہ فرمایا، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، میری قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں کو رکھو، اور میری قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں پکار کو رکھو. سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کہ انہوں نے اپنے والد سے فرمایا ابا جی یہ بعد میں بتاؤں گا کہ کس کی عبادت کی جائے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ تیری دعا سنو پکار کا حقدار کون ہے، پہلے تو مجھے بتا جن کی عبادت تو کر رہا ہے بھلا کیوں کر رہا ہے ان کی عبادت. لا یسمع، جو تیری دعاؤں کو سنتے نہیں ہے، تیرے حالات کو دیکھتے نہیں ہے اور تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کے لائق ہونے کے لیے، معبود بننے کے لیے 3
شرائط کا ذکر فرمایا، فرمایا معبود وہ ذات بن سکتی ہے کہ جو ہر وقت ہر کسی کی ہر جگہ پہ ہر زبان میں دعاؤں کو سننے والا ہو، اور دوسری صفت جو ہر کسی کے حالات کو دیکھنے والا بھی ہو، اور تیسری صفت جو ہر کسی کے نفع نقصان کا مالک بھی ہو۔ فرمایا یہ تین صفات الہی ہیں جن کی تو عبادت کر رہا ہے میرے ابا جی، نہ تو تیری دعاؤں کو سن سکتے ہیں، نہ تیرے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ تیرے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مانا فرمایا کرتے تھے وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جن کی عبادت تو کر رہا ہے وہ تیرے کخ میں بھی مالک نہیں، وہ تیرے کخ میں بھی مالک نہیں، تیرے ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہے۔ او میرے پیارے، بالکل بات واضح ہے، سادہ ہے، سمپل ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین نام لڑائی اور جھگڑے کا نہیں ہے، دین نام ہے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا، ایک دوسرے کو سیدھی بات سمجھانے کا، ایک دوسرے کی آخرت کو سنوارنے کا نام دین ہے۔ لڑائی جھگڑے ضد اناد کا نام دین نہیں ہے۔ اور میرے پیارے دیکھنا رب کا قرآن ہے، سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا وہ سب سے اعلیٰ اور پہلا پہلو بیان فرمایا، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا کہ الہ اور معبود بننے کے لائق کون سی ذات ہونی چاہیے، جس میں واضح انہوں نے یہ فرما دیا، فرمایا کہ جو ہر کسی کی ہر جگہ پہ ہر زبان میں دعاؤں کو سننے والا ہو، فرمایا وہ الہ اور معبود ہوا کرتا ہے جو اپنے مانگنے والوں کے حالات کو دیکھ بھی رہا ہو، جس جگہ پر ہو، جہاں پر ہو، جس حالت میں ہو، ہر حالت میں دیکھنے والا اس کو ہونا چاہیے۔ اور پھر جو اس سے مانگ رہا ہے، جو اس کے سامنے عبادت کے دوران آوازاری اور عاجزیاں کر رہا ہے، وہ اپنے عابدین کے نفع نقصان کا مالک ہو، ان کو نفع دے سکتا ہو اور ان کو نقصان سے بچا سکتا ہو، جناب ان کو اولاد دے سکتا ہو، ان کی اولاد کے خسارے سے اس کو بچانے والا ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو واضح فرما دیا۔ اب ذرا دیکھیے گا اپنے آس پاس کے اندر، آئے گا آپ کو رب کا قرآن کے ایک اور منظر بھی دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان فرماتا ہے، فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کو چھوڑ کے فرمایا جس کے پاس بھی جاؤ گے، جس سے بھی جا کے آہوازاریاں کرو گے، جس سے بھی جا کے اپنی مشکلات کی دعائیں اس کے سامنے رکھو گے، من دون اللہ کو چھوڑ کے جس کے سامنے بھی جاؤ گے، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے نفع نقصان کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، ما یملکون من قطمیر، فرمایا وہ تو ایک گٹھلی کے اوپر آئے ہوئے پردے کے بھی مالک نہیں ہے، بھلا تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ما یملکون من قطمیر، قربان جاؤں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان فرمائی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ما یملکون من قطمیر، قطمیر کسے کہا جاتا ہے؟ کھجور کا دانہ اور دانے کے اندر گٹھلی کے اوپر چھوٹا سا سفید رنگ کا پردہ، فرمایا وہ جو پردہ ہے اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ اب حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے
یہ جو اس پردے کا ذکر فرمایا اصل میں سمجھایا کیا ہے مثال دے کے فرمایا مثال کیا ہے وہ جو کھجور کا دانہ ہے فرمایا اسے قبر سمجھو اور کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے اس کو مردہ اور میت سمجھو اور اس کے اوپر جو سفید رنگ کا پردہ ہے اس کو مردے کا کفن سمجھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یملکون من قطمیر اور میں دنیا والوں میں اللہ کو چھوڑ کے جس سے جا کے تم اپنی مشکلات میں دعائیں کر رہے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے بھی مالک نہیں ہے میں جو اپنے کفن کا بھی مالک نہیں بھلا تیرے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے اکثر کہا کرتا ہوں یہ بات کہ کوئی بھی فوت ہو جائے نا کوئی بھی فوت ہو جائے چاہے وقت کا بڑے سے بڑا بلی اور بہت بڑا بدال ہی کیوں نہ ہو جب فوت ہو گیا مرنے کے بعد اس کا اعلان کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں کا بیٹا فلاں کا والد فلاں کا بھائی قضاء الہی سے فوت ہو چکا ہے وفات پا چکا ہے یا کیا کہتے ہیں قضاء الہی سے زندہ ہو چکے ہیں کیا کہتے ہیں جی قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں فوت ہو گئے اس وقت فوت ہو گئے اب مرنا کہتے ہی اسے اس کا اعلان کیا ہی تب جاتا ہے اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہو گیا فوت ہو گیا اب مر گیا مرنے کے بعد اب اس کے بچے اس کے بھائی اس کی بیوی اس کی والدہ اس کا والد اس کے رشتہ دار رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں یہ فوت ہو گیا رو رہے ہیں یہ فوت ہو گیا اچھا جی اس کے بعد اب اس کے غسل دینے کی تیاری ہو رہی ہے جب غسل دیا جا رہا ہے تو تب بھی کیا کہا جاتا ہے یہ فوت ہوئے تو تب بھی غسل دیا جا رہا ہے نا ذرا کسی زندہ کو کہو نا کیا ہو گیا سب غسل لینے ہم ٹھیک کرے سے نہیں فوت ہوئے تو غسل دیا جا رہا ہے اور غسل دینے کے بعد اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے اس کا لباس پہنایا جا رہا ہے جو کفن ہے تو وہ بھی خود نہیں پہن رہا اس کو پہنایا جا رہا ہے اس کے بعد پھر اس کو جنازہ گاہ کی طرف اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے کہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ حضرت صاحب کفن پہن کے خود چل کے اٹھا کے لے جا رہے ہیں کہتے ہیں جی فوت ہو گئے اٹھا کے لے جا رہے ہیں وہاں پہ اور جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو جنازے میں نیت کیا کرتے ہو 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ جی پیچھے سے امام دیتے دعا واسطے اسے میت اس وقت تک بھی مردہ ہے فوت شدہ ہے دعا کر رہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا یا اللہ سارے جینا ہوئے بخش دے سارے موئے ہوئے بخش وہ ایک مولانا صاحب بس اللہ معاف کرے مطالعہ کرتے نہیں ہیں نقالی کر کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ اسی کا ترجمہ بیان کر رہا تھا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا آگے کیا ہے وصغیرنا و کبیرنا اب اس کا اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے وہ محترم منع کر رہے تھے یا اللہ سارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر رہے تھے کبیرہ گناہ بھی معاف کر رہے میں کہتے ہیں ٹھیک علم آ وجہ نہ مت سنبھالا نہیں نظر رکھا سر ٹھیک ہے یا تو بہت علم آ جائے کر نہیں سکتے ان کا علم ہوئے تو تب دے کر ہوتی ہے لوگوں نے ممبر رسول کو مذاق بنایا ہوا ہے بھائی ممبر رسول ہے جو بات کہیں دلیل سے کہیں قرآن و سنت کی دلیل ہونی چاہیے یا رب کا قرآن یا پیارے پیغمبر کی زبان تب جا کے بات پوری واضح ہوتی ہے اور تب جا کے ممبر کا حق ادا ہوتا ہے جھوٹے قصے کہانیاں اور جھوٹے جناب بنائے ہوئے ساری باتیں ان سے ممبر کا حق ادا نہیں بلکہ اس ممبر کے ساتھ یہ غداری ہے اور قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا جی برابر تو دعا بھی کی جا رہی ہے تو اللہم اغفر لی حینا و میتنا جی اس کے بعد اس کو اٹھا کے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں
تو پھر بھی کیا ہے جی، میت کو لے جا رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں، پھر بھی میت کو کر رہے ہیں، اوپر سلیبے رکھ رہے ہیں اور قبر کے اوپر مٹی ڈال دی، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میت کو دفن کیے. کس کو دفن کیے؟ میت کو دفن کیے. یہاں تک میت ہے. اس کے بعد سرانے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع اور پاؤں کی طرف آخری رکوع پڑھا جا رہا ہے، پھر قبلہ رخ ہو کے دعا کی جا رہی ہے، پھر بھی کس کے لیے؟ میت کے لیے. یہاں تک میت کی سمجھ سب کو آتی ہے. اور اس کے بعد آج جو دفن کرنے کے بعد فوراً دعا کر رہے ہیں تو میت کے حق میں کر رہے ہیں. اور بھائی اس کے بعد پھر وہ کہاں سے زندہ ہو جاتا ہے اور کہاں سے جا کے وہ تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی ہے. مرنے سے لے کر دفن ہونے تک میں اور آپ مل کے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. یا اللہ مہربانی ہے، ہمارا رشتہ دار تھا، ہمارا قریبی تھا، والد ہے، دادا ہے، نانا ہے، ماموں ہے، یا اللہ اس کو جھڑ گیا، یا اللہ اپنی رحمت کے نال ان کے گناہوں کو معاف فرما. جی یہ کہتے ہیں. اور پھر جب قبر پہ جاتے ہیں تو جی بابا میری تیرے اگے تیری اللہ او بھائی عقل سے کام لو، کچھ عقل سے کام لو نا. خام ضد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ خام سے یہ ضد اور اناد میں ایک مسئلہ حق کو چھوڑ دینا کہاں کی انسانیت ہے بھائی؟ یہ کہاں سے کوئی عقل سے کے مناسب بات ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین سمجھنے سمجھانے کا نام ہے، اور اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بنانے کا نام دین ہے. یہ نہیں کہ ایسے ڈھکوسلے بنا دیے کہ جی ہم نے دیکھا ہے جی فلاں حضرت صاحب تو قبر سے اٹھ کے رات بازاروں میں پھر رہے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. فلاں جی قبر سے ہاتھ باہر نکال رہے تھے جی، فلاں جی قبر چوکا تھی کہ جھاتی پہتے کیا ہے. پھر حقیقت کیا ہے جی؟ فلاں نے خواب میں دیکھا ہے. ایک طرف رب کا قرآن ہے، دوسری طرف خواب ہے، اور خواب بھی عام آدمی کا، کسی نبی کا بھی نہیں. لیکن اب خوابوں پہ اپنے عقائد کو نہ رکھو، اپنا عقیدہ اور نظریہ کس کے مطابق بناؤ؟ قرآن و سنت کے مطابق. آ جائے واپس. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے عرض کر رہے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. پیارے ابا جی ذرا بتائیے گا، بھلا آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں کہ جو آپ کے دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں، جو آپ کے حالات کو دیکھتے نہیں ہیں، اور آپ کے حالات کو تبدیل کرنے کی بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب یہ بات سنی، کہتے پیارے ابراہیم آج تک آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بھلا ابراہیم بتانا یہ نئی نئی باتیں کہاں سے سیکھنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ابا جی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی جب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ میں نے پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں کی ہیں، آج کر رہا ہوں نا تو سمجھ جاؤ کہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا. قد جاءنی من العلم، یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آ گیا. ما لم یأتک، جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں کیا. اس لیے فاتبعنی، آپ میری اتباع میں آ جائیں. اہدک صراطا سویا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں سیدھے راستے پہ لے کے جاؤں گا. ابا جی خیال کرنا، خیال کرنا، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جی شیطان کی عبادت نہ کریے، شیطان کی بات کو نہ مانیے. ان الشیطان کان للرحمن
الرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا ناشکرا اور نافرمان، اس کی بات کی طرف نہ جائیں، اس کی عبادت نہ کریں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد شیطان کی عبادت، شیطان کی عبادت کس کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ جو اپنے ہاتھ سے خدا بناتے تھے، وہ جو اپنے ہاتھ سے بت تراشتے تھے، وہ جو اپنے ہاتھ سے خدا بناتے، انہی کی عبادت کی جاتی۔ لیکن رب کا قرآن یہ فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اور میرے دوست سمجھیے گا بات، پوری دنیا کائنات میں عبادت صرف دو ہستیوں کی ہوئی ہے اور ہوتی ہے قیامت تک ہوئے گی۔ فرمایا کون؟ ایک ہستی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور دوسری ہستی وہ شیطان مردود کی ہے، اس سے تیسرا کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ کیا مطلب سمجھیے گا؟ اب قرآن مجید کا انداز بھی دیکھیے، اپنی طرف سے بات نہیں، قرآن مجید کا حوالہ ہے، سورہ یاسین ہے، 23واں پارہ ہے، رب کا قرآن بیان فرماتا ہے، فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگ میں اللہ تعالیٰ کے موحدین سے الگ الگ ہو جائیں، مجرم ایک طرف، کافر مشرک ایک طرف اور مومن موحد مسلمان ایک طرف ہو جائیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے اے بنی آدم، کیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پہلے سے وعدہ دے کے نہیں بھیجا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو کیا سمجھ آئی؟ دنیا کائنات میں جو جس کی بھی عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ یا پھر دوسرا مطلب، وہ شیطان کی مان کے رب کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کر رہا ہے، تو حقیقت میں اس کی عبادت کسی بزرگ کی نہیں بلکہ وہ کس کی ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، فرمایا شیطان کو واضح طور پر دشمن ہے، واضح طور پر تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا، اور میں اس لیے میں تمہیں یہ خیر خواہی کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے رک جائیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات ساری کر چکے، ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی سمجھ چکے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب آخری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سمجھائی بات دلائل سے، اور اس کے بعد اب تھوڑا سا ڈراوا بھی دے رہے ہیں۔ چلو دلائل سے نہ سمجھے تو ہو سکتا ہے ڈرانے سے سمجھ جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی اگر آپ میری بات کو نہیں مان رہے تو پھر مجھے خوف اس بات کا ہے کہ ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پہنچے گا، اور جب اس کا عذاب آ گیا فتکون للشیطان ولیا، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا، پھر تو شیطان کا دوست بن جائے گا۔ اس لیے ڈر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور ڈر جا اس بات سے، اور اپنے غلط عقائد کو چھوڑ کے فتبعنی میری اتباع کے اندر آ جا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم سن میری بات ذرا توجہ اور کان کھول کے، یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا،
ابراہیم اگر آئندہ تو نے ایسے باتیں کی تو سن میں نے تجھے پتھر مار مار کے قتل کر دینا ہے، رجم کر دینا ہے، تجھے ختم کر دینا ہے۔ اور دوسری بات، جو اس دفعہ تو نے میرے خداؤں کے خلاف بات کی ہے اس کی سزا یہ ہے وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، ابھی ابھی میرے گھر سے نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے والد نے کہا نا وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، میرے گھر کو چھوڑ دے، قربان جاؤ ابراہیم علیہ السلام وہ ہے کہ پوری بستی کے اندر اکیلے اور کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر کوئی گھر سے جناب لڑکے نکلے نوجوان، اسے نظر آ رہا ہے چچا کے گھر چلا جاؤں گا، ماموں کے گھر چلا جاؤں گا، یہ خالہ کا گھر ہے، یہ پھوپھی کا گھر ہے، یہ ننیحال ہے، یہ ننیحال ہے، چلو اور کوئی بھی نہ ہو تو فلاں میرا دوست بڑا وفادار ہے اس کے پاس چلا جاؤں گا، وہاں جا کے وقت گزاروں گا۔ لیکن قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام بتائیں پورے علاقے کے اندر کوئی رشتہ دار بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی ننیحال نہ ددیحال نہ ماموں نہ چاچو، کوئی دوست بھی ساتھ نہیں ہے میرے، اور میں کوئی بھی ایسا غمخوار نہیں ہے کہ میں اس کے پاس جا کے اپنی جان کو بچا سکوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ہی والد نے کہا نا ابراہیم وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، نکل جا میرے گھر سے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیکنڈ بھی صبر نہ کیا اور فرمایا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، ابا جی بس بات ختم کرتے ہیں، سنبھال اپنے گھر کو، ابراہیم یہ جا رہا ہے جی سلام علیکہ۔ یہ سلام وہ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلام کی تین قسمیں، ایک ہے سلام دعا، ایک سلام کیا ہے سلام دعا۔ سلام دعا کون سا ہے؟ جو ہم جا کے قبرستان میں کرتے ہیں، میت کے لیے دعا کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ یا دوسرا حدیث مبارکہ میں آتا ہے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ للاحقون۔ یہ سلام ہے دعا کے لیے، یہ کس کے لیے؟ دعا کے لیے۔ اور جو دعا کے لیے ہوتا ہے وہ کسی کو سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہو ساتھی سارے ایسے دعا کریں تو کیا ہوتا ہے جو میں آپ کے جب سامنے آئے آپ کو پھر دعا کروں؟ نہیں، آپ نے کہہ دیا میں نے آپ کے لیے جب دعا کروں گا تو اس وقت آپ کے لیے بھی دعا کر دوں گا، کہ دعا میں سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے تو وہ رب تو سن رہا ہے نا، تو وہ جو قبرستان میں دعا کی جاتی ہے مطلب سلام کیا جاتا ہے، تو یہ مقصد نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں پھر وہ جواب دیتے ہیں، اور یہ مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان پر ہم کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ان پر رحمتیں نازل کرے، یا اللہ ان پر سلامتیاں نازل کرے۔ اچھا، دوسرا سلام ہے تحفے کے لیے۔ قرآن مجید کا انداز وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ سورۃ النساء 8واں پارہ سورۃ النساء 5واں پارہ اور 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور میں جب بھی کوئی تمہیں سلام کا تحفہ دے تو تم اسے اچھے کر کے واپس کرو، یا کم از کم وہی الفاظ واپس کر دو۔ جی کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کم از کم وعلیکم السلام تو ضرور، جی وعلیکم السلام تو ضرور۔ لیکن آج کل تو عجیب رواج ہے نا، دور سے دیکھتے ہیں میری طرف دیکھو تو بات سمجھ آئے، دور سے دیکھتے ہیں ایسے وہ بھی ایسے کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی سلام نہیں ہے، یہ کوئی سلام نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ زبان سے جواب دینا ہے، زبان سے سلام کرنا ہے، السلام علیکم، ہاتھ سے اشارہ بھی کریں تو زبان سے سلام ضرور کریں۔ جی یہ نہیں کہ ایسے ایسے کرتے وہ بھی ایسے ایسے کرتے، یہ شریعت کا کام، یہ شریعت کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ زبان سے کہیں السلام علیکم۔
تو یہ سلام تحیہ تحفے کے لیے سلام دیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا ہے سلام مبارکت، کسی سے جان چھڑانے کے لیے سلام۔ بابا تو اپنے گھر جیسا اپنے گھر بس سلام ہے تینوں چھوڑ یار ساریاں گل کہتے ہیں نا، بس سلام ہے یار اس بات کو ختم کر اس جگہ پہ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سلام مبارکت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکہ، ابا جی سنبھال اپنا گھر۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں، پیچھے آزر کے دل میں خیال آیا، وہ پتری محبت نے جوش مارا، کہتے ہیں یار آزر ذرا سوچ تو صحیح نا، یہ جو اتنے عرصے دراز تک تیری اولاد نہیں تھی اور ایک ہی بیٹا تجھے ملا تھا، آج اس بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے تو نے گھر سے نکال دیا ہے۔ پیچھے سے آواز دے کے کہتے ہیں ابراہیم اتنا تو بتا دے یار کہ اگر کبھی میرے دل میں تیری محبت جوش مارے اور میں تجھ سے ملنا چاہوں، بتا میں کس جگہ تجھ سے مل سکتا ہوں، ذرا ملاقات کی جگہ تو بتا دے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جی میری بات پھر بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہے، فرمائے انہو ربی کان بی حفیظا، فرمائے مجھے والد نے گھر سے نکالا ہے اور میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو بھی میرے رب کی طرف آ جا، ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ پہلا امتحان، یہ اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اس کی پاداش میں ابراہیم علیہ السلام کو گھر کی قربانی دینی پڑی۔ یہ تھا کیا جی؟ بڑا امتحان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کی قربانی دینی پڑی۔ اب اس کے بعد دوسرا بڑا امتحان کہ قوم والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، وہ کس انداز میں اور کیسے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے شروع کریں گے۔ اور پھر وہ جو امتحان، پھر اس امتحان میں کیسے ابراہیم علیہ السلام مبتلا ہوئے اور کامیابی کیسے ملی، انشاءاللہ وہ تفصیل اگلے جمعے پہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔